آپ نے علماء سے وہ روایت سنی ہوگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ مالک میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو کہا موسیٰ فلاں بازار میں چلے جائیے، وہاں پر ایک قصاب ہے جو گوشت کاٹ کر لوگوں کو بیچ دیتا ہے، وہ آپ کا جنت کا ساتھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے کہ میں جا کر دیکھوں تو صحیح وہ کیا کرتا ہے۔ جا کر دیکھا تو عام سا قصاب تھا، گوشت کاٹتا اور لوگوں کو بیچ دیتا، ہاں جو ٹکڑا اسے اچھا لگتا وہ الگ کر دیتا۔ شام کو جب گھر واپس پلٹنے لگا تو اس نے الگ کیا ہوا گوشت پیک کیا اور وہ گھر کی طرف چل دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے ہو لی۔ وہ گھر پہنچا تو جا کے شوربے میں کھانے کو تیار کیا، اور جب کھانا پک گیا روٹی کے ٹکڑے توڑ توڑ کر بگو بگو کر نرم کرتا اور پھر محبت سے لقمہ بنا کر اپنی بوڑھی ماں کے منہ میں رکھتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا یہ عمل دیکھتے رہے۔ پھر اس نے ٹانگیں دبائی، خدمت کی۔ جب اٹھ کر جانے لگا تو اس کی بوڑھی ماں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے بوڑھے لب ہلے۔ بڑھاپے کی وجہ سے آواز زیادہ نہ پیدا ہو سکی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا تیری ماں کیا کہہ رہی ہے؟ تو اس نے کہا حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، جب شام رات آ کر یوں اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ روزانہ آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھ عطا کرے، اور میں کہتا ہوں ماں تو بڑی سادہ ہے، کہاں کوہ طور پہ بیٹھ کر ڈائریکٹ رب سے باتیں کرنے والے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور کہاں میرے جیسا عام سا گناہ گار آدمی، تو ماں یہ تو کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا ہے۔ لیکن حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، یہ روزانہ خوش ہو کے مجھے یہی دعا دیتی ہے اور میں بھی اس کا دل رکھنے کے لیے آمین کہہ دیتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرا پڑے، کہا تجھے پھر مبارک ہو، عرش کے رحمان نے تیری بوڑھی ماں کے لب قبول کر لیے ہیں اور تو ہی جنتوں میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا وظیفہ ہے، تو ہمیں پہلی فرصت میں جس بات کی طرف ترجیح ہم سوچنا ہوگا وہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک ہے، اور یہ وہ معاملہ ہے کہ جس کی نقد جزا و سزا انسان کو دنیا میں ملتی۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے اللہ اتنی جلدی سزا کسی عمل کی نہیں دیتا جتنی ماں باپ کی نافرمانی کے دیتا، نقد دنیا کے اندر اس کو سزا ملتی۔ کل آخرت میں ماں باپ کے نافرمان کے ساتھ کیا ہوگا یہ تو امر آخرت، لیکن دنیا میں بھی اللہ اس کو رسوا کر دیتا، اور آپ اپنے معاشرے میں یہ چیز دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ اس شخص پر نشان لگائیں جس نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی، ان کے سامنے ادب بجا لایا، کل دنیا کے بعد آخرت میں جو اس کو اجر و صلہ ملنا ہے وہ تو آخرت کا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو کسی شے کی کمی نہیں آنے دے، اللہ تعالیٰ اس کو عزتیں عطا کرتا ہے، وسعتیں عطا کرتا ہے، برکتیں عطا کرتا ہے۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو اس حوالے سے سب سے پہلی جو چیز ہے کہ ہم ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش رکھیں۔ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچہ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، ماں باپ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، دو مختلف حکم ہیں، اور اسی وجہ سے اختلاف جب بنتا ہے تو اس وقت کوئی بھی معاملہ ہو کسی ایک شخص کے پاس اختیار ہونا چاہیے کہ بات اس کی راجے ہے۔ اب ماں باپ کے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول نے ماں باپ کو جو ہے وہ یہ فیصلہ کی طاقت دی ہے کہ ان کے تابع اولاد کو آنا ہو، اور اچھے طریقے سے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، کلام کر سکتے ہیں، کوئی چیز آپ کی سمجھ میں نہیں آئی اچھے خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ ادب کو لحاظ پیش نظر رکھتے ہوئے آپ ان کے سامنے عرض پیش کر سکتے ہیں۔ لیکن لہجہ اونچا ہو گیا، لفظ تلخ ہو گئے، اور آپ کے بفرے ہوئے جذبات ان کے دل کو اگر تکلیف پہنچاتے ہیں تو یہ کبھی بھی اللہ کے قرب کا رستہ جوانوں نہیں ہے۔ ماں باپ کی خدمت میں ہی عظمت رکھی گئی۔ آپ دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھیں گے، جس شخص کو بھی کوئی اللہ نے عزت، مقام، رتبہ دیا ہے وہ ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ لہٰذا ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا ہے۔